اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ کل نماز میت کے مستحبات بیان کیے گئے تھے، آج نماز میت کا طریقہ بتایا جائے گا کہ نماز میت کس طرح پڑھی جائے۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ نماز میت دو طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک وہ طریقہ جو شارٹ ہے، مختصر ہے، جو واجب ہے، جس میں دعا اور صلوات وغیرہ مختصر ہے، طویل نہیں ہے، اس کو تمام لوگ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور یاد ہونا بھی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی عالم دین موجود نہ ہو اور نماز میت پڑھانی پڑ جائے، کیونکہ نماز میت ہر فرد پہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک پڑھ دے تو اس سے تمام لوگوں کی کفایت کرتی ہے، یعنی نماز میت پڑھنا واجب کفائی ہے۔ اس سے پہلے تو تمام مومنین پہ واجب ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص پڑھ دے تو سب سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 615، میت کی نماز میں 5 تکبیریں ہیں، اور اگر نماز پڑھنے والا شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح نماز پڑھے۔ سب سے پہلے نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد تکبیر کہے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لائے اور کہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد دوبارہ پھر تکبیر کہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور کہے اللہ اکبر، اور پھر کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر تیسری تکبیر کہے اللہ اکبر، اس کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر چوتھی تکبیر کہے، اگر میت مرد کی ہے تو کہے اللہم اغفر لی لہذا المیت، اور اگر میت عورت کی ہے تو کہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لہذہ المیت۔ اگر مرد کی ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر میت عورت کی ہو تو کہے اللہم اغفر لہذہ المیت، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور 5ویں تکبیر کہے اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز کا طریقہ کہ جو شارٹ ہے، مختصر ہے، اس کو تمام لوگ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 616، تکبیریں اور دعائیں تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے اس طرح پڑھی جائیں کہ نماز اپنی شکل نہ کھو دے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تکبیر کہنے کے بعد فاصلہ نہ کرے، اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی دیکھنے والا شخص یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا ایسا ہی کھڑا ہوا ہے، یا پھر کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے، ایک کے بعد دوسری، اور اسی طریقے سے 5 تکبیریں کہیں جائیں اور دعا پڑھی جائے کہ دیکھنے والا شخص کہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 617، جو شخص میت کی نماز بجماعت پڑھ رہا ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، اسے چاہیے کہ اس کی تکبیریں اور دعائیں بھی پڑھے۔ یعنی ایک امام ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ امام تمام تکبیریں اور تمام دعائیں پڑھ بھی رہا ہو، پھر بھی پیچھے کھڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی دعا کو دہرائیں اور پڑھیں اور تکبیریں بھی کہیں۔ یہ وہ آسان سا طریقہ ہے نماز میت کا کہ اگر کوئی عالم دین کہیں نہیں پہنچ سکتا، یا ایسے حالات ہوں کہ کوئی عالم دین نماز پڑھانے والا موجود نہ ہو، تو کوئی بھی عام شخص اس طریقے کو یاد کر کے، اس نماز میت کو یاد کر کے خود بھی نماز میت پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب پہ ضروری ہے کہ اپنے احکامات کو سیکھیں، اور دین کو سیکھنا واجب ہے ہر شخص پر،
اور پوری کوشش یہ کی جائے ایسے زمانے میں کہ جب وسائل موجود ہیں، گھر بیٹھے سیکھا جا سکتا ہے، تو ضرور سیکھا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔